اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ توبہ آیت نمبر 48 and 49 دو آیت پڑھنے جا رہے ہم. آیت نمبر 48 لقد طغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لقد طغوا الفتنة کہ یقیناً ان لوگ نے، یعنی جو وہ لوگ ہیں جنہوں نے چاہا تھا فتنہ، یا فتنہ بول دو یا پھر مطلب بغاوت سوچ لو، سرکشی، جو بھی سوچو، کہ وَلَقَدِ طَغَوْا الْفِتْنَةَ، تو یقیناً ان لوگوں نے اس چیز کی سازش کی، یعنی کہ جیسے کہ جو فتنہ ہے اس کی، کہ جو ان لوگوں نے مطلب بغاوت یا جو بھی انہوں نے مطلب جو کر رہے تھے وہ سرکشی کر رہے تھے نا. من قبل، پہلے، یعنی انہوں نے پہلے یہی چیز کی. من قبل وَقَلَّبُوا لَكَ، اور انہوں نے وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور انہوں نے یعنی کہ مطلب اس کو پورے کے پورے معاملات جو ہے، امور یعنی کہ پورے معاملات جو ہے اس کو یعنی وہ کر دیے، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ اتھل پاتھل. وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، تو انہوں نے اس چیز کو اس طرح سے کر دیا، تمام معاملات کو اپسیٹ کر دیا، حتیٰ جب تک کہ جا الحق، کہ آ گیا حق، کہ جب آیا حق تو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا آنا، تو حتیٰ جا الحق، تو جب آ گیا حق، وظہر امر اللہ، اور اللہ کا امر یعنی اللہ کا کمانڈ، یا اللہ نے جو ڈیکری کیا وہ، یا اللہ کا حکم جو بھی ہے وہ ظاہر ہو گیا، کھل کے سامنے آ گیا. کون بول سکتا ہے کہ قرآن کے اندر کھل کے سامنے نہیں آ گئی سب بات؟ اللہ کا حکم نہیں ہے اندر یہ کرو اور یہ مت کرو؟ تو یہ تمام چیزیں جب کھل کے آ گئی، وَهُمْ كَارِهُونَ، لیکن وہ لوگ جو تھے ان کو کراہت آ رہی تھی نا، لیکن ان کے لیے وہ ان کو کراہت آ رہی تھی، یعنی ان کو پسند نہیں تھی یہ بات کہ اللہ کا حکم جو ہے وہ سامنے کھل کر آ گیا. وَهُمْ كَارِهُونَ، اور وہ جو تھے ان کو کراہت آ رہی تھی اس سے، یعنی کہ مطلب they did not like it. Indeed, they had plotted sedition before and upset matters for thee until the truth arrived. And the decree of Allah became manifest, much to their disgust. اس کی جو نوٹ ہے 1311 Evil plotters against truth، جو بھی برائی اور مکاری کو جو مطلب پلان کرتے ہیں، اس کی پلاٹنگ کرتے ہیں حق کے خلاف، جو حق بات ہے، جو اللہ کا کلام آ گیا قرآن، اس کے خلاف. تو ایول پلاٹرز اگینسٹ ٹروتھ آر اونلی ٹو گلیڈ ٹو گیٹ این اپارچونٹی آف میڈلنگ فرام ود ان ود افیئرس وچ دے وانٹ ٹو اسپوائل اور اپسیٹ. تو وہ لوگوں کو بہت خوشی ہوتی ہے، وہ جو ایول پلاٹرز ہیں ان کو اس بات کی بہت خوشی ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو حق کے خلاف جاتے ہیں نا، اور ان کو ایک بھی موقع ملے گا نا، ایک بھی موقع ملے گا تو وہ اس کو اتھل پاتھل کریں گے، اور یہ تمام جو اس کے معاملات ہیں اس کو پورا بگاڑ دیں گے، اپسیٹ کر دیں گے. ایک موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے ایسا کرنے کے لیے. دے پلاٹ فرام آؤٹ سائڈ، وہ باہر سے پلاٹنگ کرتے ہیں نا، لیکن ان کو پسند کیا ہے؟ بٹ دے لائک ٹو گیٹ ان ٹو دا انر سرکل. پر ان لوگ باہر سے جو کر رہے لیکن ان کو چاہیے، ان کو پسند یہ کہ ہم بالکل ان کے انر سرکل میں، ان کے اندر انہیں کھاتے میں جائیں اور وہاں پر بھی بگاڑ کریں. That their chances of intrigue may be all the greater. تو ان لوگوں کا یعنی کہ ان لوگوں کو جو بھی چانس یعنی جو ان لوگوں کے ہیں جو ملتے ہیں ان کو، تو وہ
یعنی سازش کرنا، دغا دینا، یہ تمام چیزیں ہیں نا جو ان لوگوں کو مطلب کرنا ہے، یعنی کہ تو وہ ان لوگوں کے لیے یعنی وہ بہت ہی زیادہ ان میں کہ ہم یہ کریں. دے آر ہاؤ ایور unwilling to incur any danger or any self sacrifice. اور ان کی بالکل بھی خواہش نہیں ہے، وہ بالکل بھی نہیں چاہتے کہ وہ کوئی بھی خطرہ مول لیں یا پھر خود کی قربانی دیں، وہ تو وہ چاہتے ہی نہیں ہے. Their whole activities are directed to mischief. یعنی وہ لوگ جتنی بھی ساری چیزیں کر رہے ہیں ان کی ایکٹیویٹیز جو ہے یعنی جس میں وہ زیادہ مصروف ہیں، بزی ہے، بہت مصروف ہے بھائی، بہت بزی ہے ان لوگ، مگر کس چیز کے لیے؟ تمام شر پھیلانے کے لیے. گریٹ وزڈم از ریکوائرڈ ان اے لیڈر ٹو ڈیل وتھ سچ اے سچویشن. اور سوچو جو بھی لیڈر ہے، جو سردار ہے، جو چیف ہے، اس کو بہت بڑی حکمت کی ضرورت پڑے گی، یعنی کہ اس کے لیے اس کو بہت بڑی حکمت کی ضرورت ہے، گریٹ وزڈم، کہ ایسی سچویشن، ایسے حالات کو ڈیل کرنے کے لیے. اینڈ دا بیسٹ آف سچ لیڈرس مسٹ نیڈ ڈیوائن گائیڈنس. اور اکثر جو بھی مطلب رسول، نبی، یہ تمام جو ہے جو لیڈرز ہیں نا، یہ لوگ اپنی قوم کے لیڈرز ہیں، تو ان کو یعنی جو اتنے جو بیسٹ بھی ہے تو ان کو بھی جو بیسٹ ہے جو سچ لیڈرز میں سے یعنی جو بھی ایسے یعنی جو سردارانے جو ہے تو ان کے اندر یعنی وہ بیسٹ ہے، بہترین ہے وہ، لیکن ان کو بھی ضرورت کیا پڑے گی؟ ڈیوائن گائیڈنس کی، اللہ کی طرف سے اللہ کی رہنمائی کی ان کو ضرورت پڑے گی. ایز واز فورتھ کمنگ ان دس کیس، جیسے کہ اس جو یہ کیس چل رہا ہے تبوک کا، جیسے کہ اس میں ہو رہا ہے. اللہ نے ایک ایک بات آیت میں کھول کے رکھ دیا ہے تاکہ انسانوں کو گائیڈ کرے، جو بھی قرآن کو پڑھ کر جو اس پہ عمل کرنا چاہیں اور جو اس کو پکڑ کے چلے، اپنا لیڈر بنائے، امام بنائے قرآن کو اپنا، تو ان لوگوں کے لیے اللہ نے سب بات کو برابر بول دیا ہے تاکہ پڑھو، اس کو سمجھو اور اس کے مطابق پھر ایکٹ کرو. وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، اب میں آیت نمبر 49 پڑھ رہی ہوں. وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں، ان میں سے تو کچھ نہیں مطلب بہت بہت سارے ہیں. وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، اور ان میں سے کچھ لوگ جو ہے یعنی بہت سارے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں یقولو اذن لی، مجھے اجازت دے دیجئے، اذن لی، ولا تفتنی، دیکھیے مجھے فتنے میں نہ ڈالیں پلیز، ہمیں اجازت دے دیجئے مجھے اور ہم کو فتنے میں مت ڈالو، یا مجھے فتنے میں مت ڈالو. تفتنی، نی کا مطلب ہے میں، مجھے فتنے میں مت ڈالو، آزمائش میں مت ڈالو. اب یہ کون لوگ ہیں سوچو، یہ وہ لوگ ہیں جتنی بے حیائی کی انتہا پہ پہنچ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے وہ یہ کہہ رہے کہ یا رسول اللہ میں بہت حسن پرست ہوں. تو وہاں جو ہے سیریا کی، شام کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، تو پھر کیا ہے میں خود پہ قابو نہیں پا سکوں گا نا، تو مجھے فتنے میں مت ڈالیے پلیز، میں آنا نہیں چاہتا. تو یہ وجہ نہیں تھی جو نہیں آنے کی، نہیں آنے کی وجہ تو وہی ہے کہ تم کو جنگ میں جا کے خود کو دینا بھی نہیں اور نہ ہی اتنا کڑا سفر جو ہے وہ کرنا ہے. تو اب تم کیا بول رہے ہو، یہ بات بول رہے، لیکن یہ کتنی بے حیائی کی بات ہے کہ بھئی میں خود پہ قابو نہیں پا سکوں گا، پلیز مجھے مت لے جائے، بہت آزمائش ہے میرے لیے، وہاں پہ خوبصورت عورتیں ہیں نا. تو یہاں پر اللہ نے ابھی دیکھو اس کا جواب یہیں پر اسی آیت میں کیا دیا، اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، تو کیا تم فتنے میں پڑ نہیں گئے؟ ابھی تم تو آلریڈی گر چکے فتنے میں، تم نے جو بات اپنی زبان سے نکالی ہے تم تو وہیں فتنے میں گر گئے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ
یہ اللہ کا غضب جو ہڑکتا ہے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ, اور یقیناً جہنم جو ہے لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ, وہ جو احاطے میں لے لے گا کافرین کو, چاروں طرف سے اس کو گھیراؤ میں لے لے گا. جہنم جو ہے وہ ایسے لوگوں کو جو فتنے میں پڑنا نہیں چاہتے لیکن آلریڈی پڑ گئے فتنے میں, تو جہنم جو ہے اس کو پورا کے پورا چاروں طرف سے احاطے میں ایسے کافروں کو لے لی. یعنی سوچو, یہ وہاں پر لیبل ان کو مسلمان کا تھا لیکن یہ منافق ہے, اللہ نے ان کو کافرین قرار دیا آیت میں. لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ, تو کافرین اللہ نے بول دیا ان کو. Among them is many a man who says, grant me exemption and draw me not into trial. Have they not fallen into trial already? And indeed, hell surrounds the unbelievers on all sides. کہ دنیا میں تو تم نے یہ حرکت کی ہے بچنے کی, اور آخرت میں جہنم کی آگ چاروں طرف سے ان کو گھیراؤ میں لے لے گی. سوچ لو کتنی بڑی مطلب سزا ہے وہ. اس کی بھی نوٹ ہے 13:12. فتنہ, جو فطرہ ورڈ ہے اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے. may mean either trial or temptation. تو فتنہ جو ورڈ ہے وہ آزمائش بھی ہے, اور کسی چیز کو دیکھے جیسے ٹیمپٹ کیا جاتا ہے نا, وہ بھی ہے جیسے کہ فتنے میں ڈالنا یا پھر جو کوئی چیز کی لالچ. اور ایلس ٹملٹ, ٹرموائل اور سیڈیشن, یا پھر یہ تین چیزیں بھی ہے کہ اس میں آ گیا ہے. تو یہاں پر جو ہے کہ جو ٹرائل اینڈ ٹیمپٹیشن اور ایلس ٹملٹ, ٹرموائل اور سیڈیشن, یعنی یہ سب فتنہ میں آ گئے. تو ٹمل جو ہے وہ وہی ہے جیسے کہ رائٹس ہوتے ہیں, دنگے فساد, افراتفری, تو وہ. اور یا تو پھر ٹرموائل ہے کہ یعنی کہ جیسے کہ بہت کموشن, اینگزائٹی. تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ سب کو کہا گیا, یہ سب کا سب جو ہے فتنے کی کیٹیگری. دا commentators here take the former meaning. یہاں مفسرین جو ہے وہ اس کا پہلے کا میننگ لیتے ہیں, یعنی پہلا میننگ ٹرائل اور ٹیمپٹیشن, and explain that some hypocrites claimed exemption from service in the Tabuk expedition in the direction of Syria on the plea that they could not withstand the charms of Syrian women and ought best to stay at home. یہ ہے. تو منافق لوگ جو ہے انہوں نے اجازت مانگی کہ وہ تبوک کی ایکسپیڈیشن میں حصہ لینا نہیں چاہتے, کیونکہ وہ جو تبوک کا ایکسپیڈیشن جو ہے وہ سیریا کی ڈائریکشن میں جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم وہ سیرین عورتیں بڑی خوبصورت ہیں, ہم ان کو دیکھ کے ہم برداشت نہیں کر سکیں گے, یا ہم فتنے میں پڑ جائیں گے, تو ہم کو فتنے میں مت ڈالو, تو بہتر ہے نا کہ ہم گھر پہ بیٹھ رہے. دا آنسر از, اس کا جواب اللہ نے جو دیا ہے آیت میں, بٹ یو ہیو آلریڈی فالن انٹو ٹیمپٹیشن ہیئر بائی ریفیوزنگ سروس اینڈ ڈس اوبیئنگ دا کال. تم تو پہلے ہی فتنے میں پڑ چکے, کیونکہ تم نے تو یہ اتنی بڑی جو مطلب ایک یہ جو اتنی بڑی جو کال سب کو دی جا رہی تھی جنگ تبوک کے لیے, تو تم نے تو اس سے اپنے آپ کو اجازت مانگی کہ تم وہ سروس نہیں کرو گے, تم اس کو ریفیوز کر رہے ہو. تو تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کال ہے, یعنی اللہ کی مطلب طرف سے وہ کال, اس کی تم نافرمانی کر رہے ہو. تو کیا تم آلریڈی فتنے میں پڑ نہیں گئے؟ بٹ پرہیپس the other meaning of turmoil may also be permissible as a secondary echo. یعنی کہ جو ٹرموائل جو جس کے لیے کہا گیا کہ بھئی یہ جو کموشن اور یہ سب, تو یہ وہی ہے جو اجازت وہ لوگ مانگ رہے وہی ہے, اور یہ وہی ہے جو فتنے والی جو بات ہے اس کا یہ سمجھو دوسری اس کی جو آواز ہے وہ یہی ہے. In that case, they object to be drawn into the turmoil of war. یعنی اگر وہ لوگ جو اجازت مانگ رہے نا, تو وہ اسی لیے تاکہ
ان لوگوں کو جو جنگ کے اندر جو جنگ کی جو مطلب کموشن ہے اس میں حصہ نہیں لینا ہے ان کو. تو وہ لوگ خود کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں نا, یعنی کہ مطلب اس سے ان لوگ کو مطلب وہ ہے انکار ہے, نہیں جانا ہے. بٹ دے آر ٹولڈ دیٹ دے آر آلریڈی ان اے مورل ٹرموائل in advancing a disingenuous plea. یعنی تم نے جس طرح کی مکاری یا جو بھی چال بازی بولو, فاکس کی طرح سلائے, تم نے جو بھی کیا ہے تو وہ تو تم ان کو آلریڈی یعنی یہ بتا دیا گیا کہ تم تو بالکل تم اس کے اندر آ چکے ہو. تمہاری یہ تمام جو مکاری یہ جو بھی تم کر رہے ہو تو وہ جو ٹرموائل ہے اس میں تو تم آ ہی چکے ہو. کیونکہ انسان کو لگتا ہے میں گھر میں بیٹھوں سیف ہوں گا, لیکن روحانی طور پر اسپریچولی تو تم ٹرموائل میں آ گئے. ان یوزنگ دا انگلش ورڈ ٹرائل ان دا ٹرانسلیشن, یعنی ٹرانسلیشن کے اندر ٹرائل کا ورڈ استعمال کیا گیا نا, تو اس کے جو ٹو شیڈز آف میننگ ایسوسیٹڈ ود دا ورڈ ان انگلش, تو وہ دو ہے شیڈز, ٹرائل اینڈ ٹیمپٹیشن. تو یعنی آزمائش ہے, اور یا پھر انسان جب کسی چیز کو دیکھ کے للچاتا ہے یا پھر اس کی طرف یعنی دوڑتا ہے, یا وہ بھی ہے ساتھ میں, تو تم آزمائش میں تو گر گئے.